اب آپ قرآن مجید کے اس حکم پر غور کیجئے اور آج کل جو یہ لو جہاد کا چرچا چل رہا ہے اس کی حقیقت پر غور کیجئے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا صاف ارشاد ہے، اس میں دو باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ یہ پاکیزہ رکھو تو ہم مرادی معنی کہہ رہے ہیں، ورنہ حقیقی حکم قرآن مجید کا یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ اور یہ مومن مردوں کو حکم ہے، عورتوں کو علیحدہ سے حکم ہے۔ مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ دوسرے یہ کہ اس میں عورت کا احترام ہے کہ عورت کے ساتھ ہمارے جو رشتہ ہے وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک تو ہماری ماں، بہن اور بیٹی ہوتی ہے، یہ مقدس رشتے ہیں۔ دوسرے وہ عورتیں جن سے نکاح حلال ہے، جائز ہے۔ لیکن جب تک کسی عورت سے نکاح نہ ہو جائے، وواہ نہ ہو جائے، یہ اجازت نہیں ہے کہ ان کی طرف نگاہ اٹھا کر انسان اور مرد دیکھے۔ صرف بیوی حلال ہے انسان کے لیے، لیکن جب تک کوئی بیوی نہیں بن جاتی، اس کے ساتھ کسی قسم کا ریلیشن شپ، اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اگر کوئی ریلیشن شپ بنایا جاتا ہے تو وہ ایک نیگیٹو ریلیشن شپ ہے قرآن کے حکم کے مطابق اور پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ یعنی ماں، بہن، بیٹی یہ تو مقدس رشتہ ہے۔ دوسرے جو اجنبی عورتیں ہیں جن سے نکاح حلال ہے، جب تک وواہ نہیں ہو جائے گا تب تک ان کی طرف میلی نگاہ ڈالنا تو بہت دور کی بات ہے، نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی بھی وہ مانعات ہے۔ نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے صاف الفاظ میں، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے فالوورز کو، ایمان والوں کو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ پر، آخرت کے دن پر، اللہ کے سامنے قیامت کے دن حاضر ہو کر اپنے اعمال کا، اپنے کرموں کا حساب دیں گے، جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں، آپ ان کو حکم دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ بغیر نکاح کے، بغیر وواہ کے جو تعلقات ایک مرد کے دوسری عورت کے ساتھ ہوں گے وہ اسلام میں زنا ہے، اور زنا اسلام میں سخت گناہ ہے، گھور پاپ ہے۔ پھر زنا صرف یہ نہیں ہے کہ انسان ایک عورت کے ساتھ، اجنبی عورت کے ساتھ انتہا درجے کا جنسی تعلق قائم کر لے۔ فورنیکیشن جو ہے وہی صرف زنا نہیں ہے، بلکہ واسنا کی نگاہ سے اگر آنکھ سے کوئی کسی دوسری عورت کو دیکھتا ہے جو اس کی بیوی نہیں ہے، جو اس کے لیے اس کے نکاح میں نہیں ہے، وواہ میں نہیں ہے، تو یہ نگاہ خود زنا ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف صریح تعلیمات اور ان کی شکشا کے مطابق اگر کوئی شہوت اور واسنا سے عورت کے ساتھ بات کرتا ہے تو یہ زبان کا زنا ہے۔ اگر کوئی شہوت سے اور واسنا سے عورتوں کی باتوں کو سنتا ہے تو یہ کان کا زنا ہے۔ اسلام کے ان احکام میں دونوں باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان وہ پاکیزہ زندگی گزارے، غیر عورتوں کے ساتھ کسی قسم کا تعلق اپنا نہ رکھے۔ دوسرے یہ کہ عورت کا احترام کرے۔ اب اسلام کے ان آدرشوں پر غور کیجیے، آپ ان آدیشوں پر اور ان آدرشوں پر غور کر کے بتائیے کہ یہ جو لو جہاد کا پروپیگنڈا چل رہا ہے، اسلام سے کیا اس کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ کوئی ان آدیشوں اور ان آدرشوں کے بعد اسلام کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ لو جہاد اسلام کا کوئی حکم ہے؟ اسلام میں لو جہاد کی کوئی اجازت ہوگی؟ لو جہاد بہت دور کی چیز ہے۔ اسلام میں لو کی بغیر وواہ اور بغیر نکاح کے کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی لو جہاد کا الزام اگر کوئی دیتا ہے اسلام کو کہ مسلم لڑکے ہے کیا، لو جہاد کے اندر الزام کیا ہے کہ مسلم لڑکے غیر مسلم لڑکیوں کو پھنسا کر، ورغلا کر، ان سے شادی کر انہیں مسلمان بنا رہے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے کسی جہاد کا حصہ ہے، ان کی کوئی ریلیجیس ایکٹیویٹی ہے، کوئی مذہبی ان کا عمل ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اصل بات تو یہ ہے کہ نکاح سے پہلے محبت کے نام پر بات چیت تک تعلقات بنانا، تنہائیوں میں ملنا، اسلام ان سب چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر اسلام سے منسوب کر کے لو جہاد کہنا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ صرف اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ایک پروپیگنڈا ہے، ایک کانسپریسی تھیوری ہے، ایک بے بنیاد، انفاؤنڈڈ اور پولیٹیکل پروپیگنڈا ہے۔
اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات جس کو میں نے ابھی کہا کہ اسلام میں نکاح اور وواہ سے پہلے مرد و عورت کے تعلقات کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ نکاح اور وواہ کے بغیر لو اسلام میں حرام ہے، گناہ ہے، پاپ ہے۔ نکاح اور وواہ کے بغیر لڑکے لڑکی کا میل جول رکھنا، تنہائی میں بات چیت کرنا، تعلقات بنانا، یہ سب اسلام میں حرام، گناہ اور پاپ ہے۔ جو چیز اسلام میں حرام ہے، گناہ ہے، وہ جہاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے نکاح کے بغیر کسی عورت سے تعلقات پیدا کرنے کو اسلام کی خدمت یا جہاد کا نام دینا صرف ایک پروپیگنڈا ہے۔ اسلام یا مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی مسلمان اسلام کے نام پر یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا، اور اس لحاظ سے لو جہاد کا اسلام یا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک دوسری بات یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ اسلام عورتوں کے احترام کا جو حکم دیتا ہے، دنیا کا کوئی مذہب اس بات کا حکم نہیں دیتا۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، آپ مؤمنین سے، ایمان والوں سے یہ کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس میں عورتوں کے احترام کی جو بات کی گئی ہے کہ بدنگاہی تو بہت دور کی چیز ہے، میلی نگاہ ڈالنا تو بہت دور کی چیز ہے، یہ نگاہ میلی ہے یا نہیں ہے، گندی ہے یا نہیں ہے، یہ طے کرنے کا بھی آپ کو حق اور اختیار نہیں ہے۔ بس آپ اپنی نگاہ کو نیچی رکھیے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ عورت کی عفت اور اس کی عزت وہ محفوظ رہے۔ اسلام کے اس حکم کے بعد یہ کہنا کہ اسلام میں کسی لو جہاد کا تصور ہے یا مسلمان جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ تعلقات بنا کر، جو اسلام پہ یقین رکھنے والا ہے، جو اسلام کی خدمت کے نام پر کوئی کام کر رہا ہے، وہ عورتوں سے تعلقات بنا کر ان کی تنہائیوں کے اندر ان کو ورغلا کر اپنے مذہب کی طرف مائل کر کے پھر ان کو جو ہے وہ مسلمان بنا رہا ہے، اس عمل کا اسلام یا سچے اور حقیقی مسلمان سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ لو جہاد کا جو کانسیپٹ پیش کیا جا رہا ہے وہ ایک پولیٹیکل پروپیگنڈا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔